وصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے چھوٹی مریم، اس کا نام مریم ہے. ذہن میں یہ بات جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات فرمائی ہے وہ سنائیے، جیسے کہ عورتیں بہت کثیر ہیں. اس وجہ سے میں نے اس بیان کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے بیان میں بھی مجھے کامیابی عطا فرمائے اور مردوں کو عورتوں کو بھی سے نفع فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور سے بھائی حضرت مریم کو خطاب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا اور انبیاء کو خطاب فرمایا. حضرت مریم کو بھی خطاب فرمایا تاکہ عورتوں کو شکایت نہ رہ جائے کہ ہم کو کبھی اللہ تعالیٰ برائے گی. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا، کتنی بڑی بشارت. جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو تمام جہان کے عورتوں پر، تم کو کیا کرنا ہے؟ یا مریم ربک واسجد. یہ اللہ نے شکر، اللہ نے تو تم کو یہ صفات دی ہیں تو تم کو بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم و حلم سے نہیں کھول دیا تو کیا ہونا چاہیے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے سینے کو کھول دیا، علم سے کھول دیا اور علم سے کھول دیا. یہی کیا ہم نے تمہارے سینوں کو علم اور علم سے کھول دیا. اس کا شکر یہ ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. معلوم ہوا کہ یہ نعمتیں جو اخروی ہیں یا دینی ہیں ان کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا، اس کا شکر ہے. تم نہیں بنے ہو، اللہ نے بنایا. اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے کتاب کے لیے. کہتے ہیں کہ علم نہیں دیا جاتا مگر سودا دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ صفات دیا ہے تو اس کے بعد عمل کا بھی امر کیا ہوا ہے. اطاعت کرو، ہم نے دیا ہے تو تم کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. نبی کو بھی حکم ہوا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ علم اور حلم دونوں سے، علم سے نور ہے اور حلم ہی سے آدمی علم پر عمل کر سکتا ہے. علم جو ہے وہ علم کے بھائی کو اس کو غرور کو پیچھے دباتا ہے. دونوں کی ضرورت ہے. ہم نے صرف علم سے نہیں، اس کے ساتھ حلم بھی ہے. علم سے نور ہے اور حلم اس کا معاون ہے، بلکہ محافظ ہے. ترجمہ دونوں. کیا ہم نے آپ کے سینوں کے علم سے
اور حلم سے نہیں. حلم کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاید علم کھل گیا ہے. یہ حلم کا ترجمہ کیوں ہے؟ کیونکہ حلم ہی سے علم کی حفاظت تم کر سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کی دولت سے بھی نوازا. علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ فنسد، جب عمومی تعلیم اور تبلیغ سے فارغ ہو تو اپنی بھی فکر کیجیے، میری گوشے کر کے اپنے کو ضائع کر جائے. آپ سے جو مطالبہ ہے وہ بحالی قائم رہے گا. آپ تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، آپ اسے غافل نہیں رکھ سکتے. علم نشرح لک صدرک وإذا فرغت، جب تعلیم امت سے فارغ ہوا کرے تو اپنی فکر بھی کیجیے، بہت بڑی چیز ہے وہ. وإذا فرغت، جب یہ بھی طاعت ہے، یہ طاعت امر بالمعروف نہی منکر کے تابع ہے، اور وہ طاعت براہ راست خدا سے تعلق ہے. وإذا فرغت، جب آپ عمومی تعلیم سے، تعلیم ناس امت سے فارغ ہیں تو اپنی بھی فکر رکھیے. یہ نہیں کہ اس میں آپ کے اپنے کو بھی ضائع کر دیجیے. نماز کی بھی پابندی نہیں، تلاوت کی پابندی نہیں، کوئی محمود فعل نہیں. محمود فعل یہ ہے کہ دونوں کو کرو. نبی کو فإذا فرغت، جب تعلیم طاعت بالغیر، یہ تعلیم بسلسلہ تبلیغ سے فارغ ہوا کرے، وہ بھی عبادت ہے. عبادت بذریعہ تبلیغ ہے، اور وہاں عبادت بذات خود ہے خدا کی طرف. اس سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. نبی کو جو ہے اپنوں کیا ہے. اسی نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تھے جماعت سے تو مالدار پوری کہہ جاتے تھے، لیکن تبلیغ کر کے آئے ہیں، وہاں جانے کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ ضرورت سمجھتے تھے کہ ہم کو وہاں بھی جا کر کے اپنے نفس کو، اپنے قلب کو آراستہ کرنا ہے، ایک گروہ بنانا ہے. ایک بہت بڑے عالم نے لکھا، نام میں فرا دینا حضرت آ گیا. ہم نے کہا، ان کے شیخ نے کہا ہے یہ بہت کام کر چکے، اب وہاں جا کے بیٹھو، خلوت اختیار کرو. اس کی بھی ضرورت. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ جان کر بات ہے. وہی قالت المریم، اب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تو کچھ احکام بھی نافذ فرمائے کہ یہ کرنا ہے. ہم نے تو چن لیا، ہم نے تم پر رحمت کی، اپنی رحمت سے چن لیا، تم اتنی ابدیت اختیار کرو، میرے سامنے جھکو. اس کا تقاضا یہی ہے. وہی قالت المریم، حضرت زکریا فرماتے ہیں، اور جب فرشتے بولے اے مریم، اللہ نے تجھ کو پسند کیا. کتنی بڑی بشارت ہے، خدا کہہ رہا ہے. اور جب فرشتے بولے اے مریم، اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا. پسند کیا، ستھرا بنایا، تمام اخلاق رذیلہ سے تم کو پاک کر دیا. ستھرا جگہ بھی ہے، تعریف پسند کیا. پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم کو ستھرا بنایا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل. تزکیہ کی ضرورت ہے. آپ کو نبوت ثبوت کی جا رہی ہے اس بنا پر کہ آپ نے اپنے نفس پر تزکیہ کیا. ہماری امت کی تزکیہ کی اہمیت ہے. مریم علیہ السلام کا ہے. اور جب فرشتے بولے اے مریم، مریم کو خطاب ہو رہا ہے. اسی مناسبت میں بیان کر رہا ہوں کہ ہماری پوتی مریم جو ہے اسی کا نکاح ہو رہا ہے. وہ بھی سن لیں، یہ کتاب ان کو بھی، اور ان کی ماں بھی سن لیں. یہ سب خالہ کو بھی مال کے ذریعے آئی تھی اس لیے. اور اس میں کہاں سنتی ہیں، لیکن میں نے خاص طور سے لگایا ہے تمام اس بنا پر آئے گا. اور
اور ستھرا بنایا. وطہرک مطلب کہ چن لیا, نبی کو چنا, نبی کو پاک و صاف دے رہے, نبی کو پاک علم دیا اور پاکی بھی دیا, تعلیم دیا اور تزکیہ بھی دیا, علم کے اعتبار سے بھی کامل اور عمل کے اعتبار سے بھی کامل اور پاکی اور ستھرائی کے اعتبار سے بھی کامل. هو الذي بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا. دیکھیے یہ اس پر میں کہہ رہا ہوں, خالی پسند نہیں فرمایا, پسند فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ تم کو ستھرا بنایا. پہلے ستھرا بنایا تب پسند کیا, یا پسند کیا تو ستھرا بنایا, اور پسند کیا تجھ کو سب جہان والوں کی عورتوں پر. نبی کو یہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم سے کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تاکہ عورتوں کو شکایت نہ رہ جائے. یعنی وصطفیٰ کے علاوہ سائے جانے تمام عورتوں کو تم کو چن لیا اللہ تعالیٰ. اسی مریم تک کی بات ہے کہ سارے جہان کے عورتوں کو چاہیے کہ جو مردوں کو جو چیز واجب ہے وہ عورتوں کو بھی واجب ہے. عائشہ باقاعدہ تزکیہ نفس کے منصب پر فائز تھی, ان کا انتقال ہونے لگا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس نے اجازت چاہی حضرت عائشہ سے, کہا اجازت نہیں. انہوں نے کہا حضرت ان کی سزا کے صاحبزادے ہیں, آپ کو اجازت نہیں دے رہی. کہا کیا اجازت, آئیں گے تو میری تعریف کریں گے. ہم لوگ یہ شکایت ہے تو مرتے مرتے کوئی شکایت نہ کریں, اور ان کو خطرہ تھا کہ تعریف نہ کریں. فرق ہوا کہ نہیں, آگے تعریف نہ کریں, وہاں ہوا کہ نہیں تعریف نہیں کریں, اور جاتی تعریف شروع کر دیا میرے پاس. کہا میں کہہ رہی تھی نا, اس کے بعد جملہ کہہ دیا میں تو چاہتی ہوں کہ دنیا سے نسیہ منسیہ ہو کے جاؤ, تو جانے بھی نہیں کہ عائشہ کب آئی تھی کب چلی گئی. جو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ, انہوں کا نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے, واقعہ جانتے ہیں. وہی بات حضرت عائشہ نے کی, وہ نسبت مریم ہی ان کو آتی تھی. حضرت عائشہ وصطفیٰ کے السائل قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. تو کیا کرنا ہے اب بتائیے. دیکھیے واسجدی, یہ نہیں کہ ہو گئی بس ہو گئی, نہیں, کچھ کرنا بھی ہے. کیا کرنا, یا ہماری مخلوقی ربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یہ کرنا ہے. ہم نے منصب دیا ہے تو غفلت کے لیے نہیں دیا, وجوب کے لیے نہیں, دیندار کے لیے نہیں, غرور کے لیے نہیں, بلکہ اور زیادہ انعامیت نہیں, انعامت کے لیے دیا ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیے یا مریم, پھر یا مریم ہر رہی, پھر یا مریم مخلوق کہہ رہا ہے اس کی اہمیت کے خاطر. اے مریم بندگی کا ہم نے تم کو منصب دیا ہے, تمام عورتوں کو فضیلت دیا ہے. اس کی وجہ سے غرور نہ کرنا, تکبر نہ کرنا. اس راستے میں جتنا بڑا ہوتا ہے آدمی اتنا ہی جھکتا ہے. ہم نے خود حضرت سنا کہ دنیاوی جتنا منصب بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی آدمی اس کا اظہار کرتا ہے, میں تحصیلدار ہو گیا, ڈپٹی ہو گیا, کہتا ہی نہیں. جتنا منصب بڑھتا ہے اتنی افا کرتا ہے. افا ہے وہاں اظہار ہے, یہاں افا. بہت سے اہل اللہ سے ان کو پتہ نہیں کہ ہم بزرگ ہیں, ولی کچھ عوام کے آئینہ ہستی سے باشد نیستی, آئینہ ہستی سے باشد نیستی, نیستی بودی گرب رہ نیستی. ہستی کا آئینہ نیستی ہے,
نیست ہو گئے تب دکھائی پڑے گا کوئی. آئینہ ہستی سے باشد نیستی نیستی بغضی گر ابلہ نیستی. اگر بیوقوف نہ ہو تو نیستی اختیار کرو. اسی میں ترقی ہے. سب کی ابتدا ہستی سے ہوتی ہے اور اس طرح کی ابتدا نیستی سے ہوتی ہے. جتنا اپنے کو مٹائے گا, جسے مٹایا اپنا نام و نشان, اب تقلیم کا بنا سلطان. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں جو تمام علماء دیوبند یہ شیخ میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کس نے. حضرت مولانا حجت الاسلام فقیہ الامت حکیم الامت تو شیخ ہی کہہ رہا ہے میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا. یہ تعلیم یہی ہے. ہمارے اندر بہت اسے بتاتے ہیں دیکھو یہاں کے جتنا منصب اس کا اظہار بھی کرتا ہے. مجھے کمیٹی کی طرح پہلے ہم ترقی کرتے رہتے ہیں اور یہاں جتنا آدمی ترقی کرتا ہے اتنی اس کے اندر فلاحیت. نیستی میں کمال ہے, وہاں ہستی میں کمال ہے, یہاں نیستی میں کمال ہے. نیستی بغلی کرا نیستی آئینہ ہستی سے باشد نیستی نیستی بغلی کرا نیستی. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کسی. یا مریم اتنا جملہ پیارا ہے یا مریم. مریم کا نام آیا اور پھر مریم کا نام آ رہا ہے یا مریم. ہم نے نام رکھا اس کا مریم. مریم ہم کو بہت پسند ہے نام سنا رکھتے ہیں. یہ ماں باپ تیار رہا نا ماں باپ کو رہی یا مریم پاکیزگی ہے صفات ہے وہ طہر ہے. اللہ نے چن لیا اور تم کو پاک شاہ بنایا, بد اخلاقیوں سے دور رکھا. انہیں کامیابی نہیں دیتا, روپیہ پیسہ تم کو دیا نہیں, کامیاب تمہاری تب تم کو چن لیا ہے. وہ طہر رکھے اور تم کو صاف ستھرا بنایا ہے. وصطفیٰ کے اور تم کو پسند کیا ہے تمام عالمین کی نصاب پر. ہماری ماں کی تعریف کی یہ چیز ہے, مال و دولت کی چیز نہیں, زیورات اور اچھے لباس کی نہیں. مومن عورت کی صفات یہ ہونی چاہیے اس کے اندر طہارت ہو, اس کے اندر استفاء ہو, اس کے اندر پاکیزگی ہو, اس کے اندر تقویٰ ہو, اس کے اندر حیا ہو, اس کے اندر شرف. یہ مومن عورت کی صفت ہے. جتنی حیا ہوگی, الحیا شعبۃ من ایمان ہے, حیا ایمان کی شعبہ. اب حیا اٹھتی جا رہی ہے. مرد بے حیا نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنا مشکل کے ساتھ. بہت سے بزرگ دن مسجد نہیں جاتے تھے. مجھے خیال نہیں کہا بزرگ نہیں آتا ہے اس کو ہم تو لکھے ہیں پڑھ کر کہا دکھائی. ان کو معاشیت برداشت نہیں ہوتی, راستے میں بھی اتنی معاشیت ہوتی تھی ان کو برداشت نہیں ہوتا. اس طرح کو نہیں رہتے دکھا ہے کہیں نہیں. میں کہنا ہوں آپ تو اتنی معاشیت سب سے عورت ختم کرتے بات پڑھیے سردا کیجیے اگر پیچھے ہو جائے قرار ہوتی ہے 2 دن بعد. الحیا اور شکر سب سے پہلے میں نے انگلینڈ میں اسی کو بیان کیا تھا. الحیا اور شکر ایمان بہت الحیا اور شکر حیا رخصت ہو چکی ہے. مصطفیٰ کے ارادے سارے چن لیا ہے تم کو سب جہان کی عورتوں پر. اب اس میں بحث ہے کہ حضرت فاطمہ بڑھتے ہیں کہ حضرت مریم بڑھتے ہیں, یہ ہے وہ جو بھی وہ بہت ہے بڑا سب بڑی ہے. یہ ہم لوگ کی عورتوں سے بڑی ہے. مریم سے بڑے چاہے فاطمہ ہو, فاطمہ بڑھ کے عائشہ ہو, وہ 3-4 آدمی جاتے ہیں. وہ سب
صالحات ہی صالحات ہیں. باقاعدہ ذکر کیا ہے جامع جامی نے. تذکرۃ النساء الوالیات ولیات ہے نفحات الانس میں مردوں کے ذکر کرنے کے بعد عورتوں کا ذکر کیا ہے. تذکرۃ النساء الولیات ولی عورتوں کا ذکر کیا. خود علامہ جامی نے مسلسل ہم نے بھی سڑکوں کا ذکر کیا. مولانا اقبال صاحب جانتے ہیں جو لکھا تھا, انہوں نے کہا تاکہ یہاں عورتوں کی شکایت نہ رہ جائے. 313 ہو گئی ہے. بہت اقبال صاحب مجھے آپ کو پسند کرتے ہیں تو جانتے بھی نہیں ہوں گے. اقبال ہمارے کہاں تو بیان کیا جائے. یہ کہہ رہے تھے مختصر بیان کیجیے گا. وہ خیال کیوں بھی بڑھ رہا ہے. معاف کیجیے گا, معاف کرنا ہے. ابو داؤد حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی خدیجہ ہے. خدیجہ ہے, فاطمہ بنت محمد ہے. بہرحال وہ بات ہو گیا. وسجدی یا مریم قنوتی, اے مریم بندگی اختیار کرو اپنے رب کے لیے. وسجدی سجدہ کرو. بہت ہوتا ہے. سب نصیحتیں موجود ہیں. جو مرد جانے نہ عورت جانے. اب جانے سے آگے نہیں بڑھ پاؤں. کہہ دو عوام اللہ ماشاء اللہ, نہ عوام جانے نہ قواعد جانے اللہ ماشاء اللہ. یہ چیز کا یا مریم مریم کو خطاب ہو رہا ہے. بندگی کرو اپنے بچے, وقت کی سجدہ کرو, نماز پڑھو. یعنی خدا نے جب ایسی عزت بلند مرتبت اس کو عطا فرمایا تو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص اور تذلل کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے جھکی رہو. الحمدللہ جو اللہ نے تم کو یہ دیا تو اس کا تقاضی ہے. اب کسی نے لکھا مانا نہیں دیا. اب تو کوئی انسان بہت سندر. یعنی خدا نے جب ایسی عزت اور بلند مرتبہ اس کو بنایا ہے مریم تو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص اور تذلل کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے جھکی رہو. میں خود حضرت سنا کیوں بیان کیا. یہاں کا جو درجہ ملتا ہے اس کا تو اظہار ضروری ہے. وہاں جتنا بلند درجہ ہوتا ہے اتنی افواہ بیان کرتی ہے. چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص اور تذلل سے اپنے پروردگار کے سامنے جھکی رہو. اور تو نماز کی کوتاہیاں لوگ کو کہیں ٹھیک نہیں. یہی گھر میں ہماری لیٹی رہتی تھی. ارے کبھی پال ہو آزاد فوراً یعنی جیسے اضطراری طور سے اگر ذرا بھی گئے تو گھر اینٹ ہو جائے. میں جانے لگتا تھا یار جا رہا ہوں نماز پڑھنے یا یہاں بھی اٹھ کے پڑھیں روک لاتا اٹھ جاتی. بہت پہلی باری تو ہماری بھی نظر کی سالگاری تھی. یہ بھی الحمدللہ بہت متقی پرہیزگار. آپ سے بعد آنکھ بھی نہیں تھی. بہت کم ہمارے عبید عبداللہ بڑے فتویٰ لے کے دیتے تھے. ہماری اسے پڑھیے پڑھتی ہے نہیں یہاں تو بچی پڑھتی. یعنی خدا نے جب ایسی عزت اور بلند مرتبہ اس کو عطا فرمایا تو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص اور ہمیشہ اخلاص اور تذلل کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے جھکی رہو. مریم ہم لوگ یہ مزید ایک دقت کی بات یہ ہو گئی. وہ تو تھا ہی
ہمارا نماز سب ملا ہے بظاہر تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ بچے گا، لیکن معلوم ہوا کہ اب ہو گیا ہمارے بجے رات میں اسپتال سے ایک لڑکی کا دعا کیجیے اس کے لیے مکمل شادی جو ہو رہی ہے اللہ اس کو بھی احسن وجوہ تمام کو پہنچائے اور تمام تک رکھے. یعنی خدا نے جب ایسی عزت بلند مرتبہ اس کو پروایا تو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص اور تذلل کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے جھکی رہو. عورت ہو گیا اور وظائف عبودیت کے انجام دینے میں بے سرگرمی دیکھ رہا ہو. وظائف عبودیت انجام دینے میں بے سرگرمی دکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے تجھے جس امر عظیم کے بروکار لانے کا ذریعہ ترجیح کیا ہے وہ ظہور پذیر ہو. کچھ وہ کرو گی تب پہنچو گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے نام گئے تب نبوت ملی. وہ شکر حلوت محبوب کھانا پہنچاتی تھی حضرت خدیجہ پہنچاتی تھی تب اس کو نبوت ملی. جب تم بھی کچھ کرو گے تب کچھ ملے گا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے وظائف عبودیت کے انجام دینے میں بے سرگرمی دکھائے تاکہ حق تعالیٰ نے تجھے امر عظیم کے لیے لانے کا ذریعہ تجویز کیا ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے. تم بھی کچھ کرو گے تب. آئینی بسجود ایک صاحب نے کہا صاحب یا سنا ہم کو ساتھ رکھیے. کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن تم کو بھی مدد کرنا ہے. آئینی میں کثرت سجود تم بھی کرو ہم بھی کریں. اردو نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ورکلمہ راکعین اور رکوع کرو راکعین کے ساتھ. راکعین خالی یہاں تو بس نہیں ہے اور یہاں دونوں ساتھ ہے ورکلمہ راکعین کے ساتھ. اس زمانے میں نماز جماعت سے جائے مطلب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے. جس طرح اور لوگ خدا کے آگے رکوع کرتے ہیں تو بھی اسی طرح رکوع کرتی ہے. یا یہ مطلب کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر. اور چونکہ کم از کم رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونے والا اس رکعت کو پڑھنا ہی نقطہ ایک ہے. رکعت میں اگر رکوع پا گیا پوری رکعت پڑ گئی تو رکوع کی اہمیت نہیں ہے. سردہ پڑھنے سے پورے نہیں ہوگا لیکن رکوع میں کسی درجے میں شریک ہو گئی رکعت مل جائے گا سمجھی جائے گی. شاید اسی لیے نماز کو بعنوان نے رکوع تعبیر کیا. ورکعوا مع الراکعین ساجدین نہیں کہا. راکعین میں وسعت ہے. رکوع میں بھی اگر شریک ہو جاؤ گے تو مقبولین میں سے ہو جاؤ گے. یہ نقطہ ہمارا تھا. کتنا ہم لوگ بات نہیں سمجھے کیا جانے قرآن ہی لکھ بنتے تھے ماشاء اللہ. اسی نماز کو بعنوان رکوع تعبیر کیا ہے. کما یفہم من کلام نہیں ہے کما یفہم من کلام ابن تیمیہ فتح واللہ اس تقدیر پر اگر ٹھیک ہے. مریم کی خصوصیت ہوئے مریم اپنے حجرے میں رہ کر تنہا یا دوسری عورتوں کے ہمراہ امام کی اطلاع کرتی ہوں. یہ سب احتمالات ہے. وہ زمانے کی بات ہے. جو نکاح راتے میں نہیں رہا ہوگا پتا. حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ دونوں کے ایک نسبت بھی ایک تھی. حضرت عائشہ کی نسبت بھی مریمی تھی. دونوں نسیم منشیہ حضرت عائشہ بھی کرتی ہیں
اسے تعریف بھی بتا تھا، تعریف کیا، کہا مت تعریف کرو ہماری، میں چاہتی ہوں دنیا جاؤں نسیم منسیہ ہو گئی. حضرت مریم نے اس وقت کہا، حضرت عائشہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں کہ وہ تو ایک خاص معاملہ بہت زبردست مذہبی جانتے ہوں گے، اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ نسیم منسیہ میں ہو کے مروں. اور یہاں یہ ہے کہ دنیا سے عبادت کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ کر نظر نہیں، ان کو تو گناہ پر نسیم منسیہ ہے، اور انہوں نے عبادت پر کہا کہ میں چاہتی ہوں نسیم منسیہ ہو کے مروں. عام طور پر حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکثرت اور باخشوع اور لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی کہ دونوں پیروں میں زرد پانی اتر رہا ہے. بہت سے عورتوں کا ذکر ہمارا، کتنی عبادت کرتی تھی. ایک عورت بہت روتی تھی، کہا کیوں روتی ہو، اپنی آنکھ کو کیوں خراب کرتی ہو؟ کہا اگر میں اللہ نے بخشش کر دی میری تو اس سے اچھی آنکھ میرے لیے نہیں کی، تو اس آنکھ کو لے کے میں کیا کروں گی. عورت کا حال سوتی تھی، یہ وہ زینت کے ساتھ اپنے شوہر کو پائی جاتی تھی. وہ کیا تم کو میری حاجت ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا شوہر کی نہیں، تو جا کے کون ٹال پہنتی تھی، تعلیم میں کھڑی ہو جاتی نہیں. تہجد پڑھتی تھی، جو اخیر وقت ہوتا تھا تو اپنے شوہر کے پاس پھر آتی تھی، اٹھو قافلے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تم سے سو گئے، عورت اٹھو. اخیر وقت میں کہتے اٹھو قافلے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، کب تک سوتے رہو گے؟ تو اٹھتے تھے اٹھتے. شوہر مربیت تھی ان کی، ابھی بھی شوہر کی اپنے آگے نبی کی نبوت ثابت کر رہے ہیں. اس سے اس بات بیان کے بعد لال کے ملن پائے گئے. یہ کوئی بیان کر سکتا تھا؟ نبی بیان کر رہا ہے، اور نبی نہیں بیان کر سکتا بغیر وحی کے. معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، نبی کی نبوت پر شہادت اس واقعے کے لیے. کون جانتا ہے کہ وہ کون تھے، مریم کیا تھی؟ لیکن آگے میں اتنی بھی سب کچھ بیان کر دیا جاتا ہے. لال کے ملن پائے گئے نوحی الیک. قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ. اتنی بیان کرنا تھا مجھ کو کہ مریم علیہ السلام کا ایک خاص منصب تھا، عبادت گزار تھی، نہایت پاکیزہ، نہایت پارسا. تو انہی مریم کے لیے خاص فرض تھا، ہر مریم کے لیے، یہ بلکہ ہر عورت کے لیے. مریم سے ایک نام ہے، عورتوں کا اتنا باحیا ہونا چاہیے، ان کو بھی عبادت میں مشغولیت ہونی چاہیے. وہ مستثنا نہیں ہے مردوں سے. مردوں کے لیے جو چیز ہے عورتوں کے لیے شکر و غلام کا ہم نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مردوں کو، عورتوں کو دین کی دولت سے مارا مارا، علم دین سے، علم دین کی بھی قدر ہونی چاہیے. یہ عورتیں دین کے علم سے پورے راہ آ گئی. معمولی علم، ظاہری علم بھی نہیں ان کے پاس. مرد کو تو ہے ماشاء اللہ. گجرات میں ہے کچھ سب چھوٹے بچے سے نام پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ حافظ مولوی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی گجراتی ہو تو تصدیق بھی کر دے گا. کوئی ذکر ہی نہیں کرتے. لڑکا 15 عورت جو ہے وہ یاد رہتی ہے 15.5 پارا اس کا حافظہ ہوا. ہم لوگ تو اپنے لڑکوں کو نہیں سمجھتے کہ حافظ ہو گیا کہ نہیں، کتاب پارا ہوا. وہ سب عورت بتاتی ہے مولانا اس کا 15 پارا ہو گیا ہے، باقی یہ پورا ہو جائے. سچ کہتا اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی بخیر واقع رکھے.
تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے. بہت حضرت ماں باپ صاحب گزار تو پوچھا کرتے تھے، ان کے لیے صلاح کے لیے دعا کرتے تھے، حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے. یہ ذکر تھا ہمارا کہتے کہ مختصر کرنا، ہم کیا مختصر کر رہے ہیں، یہ مختصر کر رہے ہیں. دعا یہی ہے کہ ہماری پوتی ہے بہت ہی پڑھی لکھی ہے ماشاء اللہ، بہت ذاکر ہے. یہ بھی سب لڑکیاں باقی کیا میں تعریف کروں، سب اللہ کا شکر ہے، نمازی ہے، پوتی بااخلاق ہے. اس کی وجہ سے دیکھیے اتنے لوگ آ گئے، شوہر بھی اس کا اچھا ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دیندار متقی و پرہیزگار بنایا. اس ضروریت کو ہم لوگ کو بھی صحیح معنوں میں دیندار بنا دیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے دین اختیار کرو، اخلاص اختیار کرو، پوری بات اخلاص. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس زمرے میں ہم لوگ ہیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی میں نے خاص طور سے اعلان کیا ہے. اب بیچارہ بیان نہیں کر سکتا، اور ورنہ دل میں بہت کچھ ہے، دیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حضرات کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے. آپ تشریف لائے، آتے ہی رہتے ہیں اور زیادہ آ رہے ہیں. دو جہت ہوگی، وہ بھی جہت دینی ہی ہے. آپ کسی رشتے میں آپ تھوڑی نہ آئے ہیں، وہ بھی دینی ہی رشتے میں رکھا پائے ہیں، اس کو بھی دینی ہی بنانا ہے. ہماری بھی نیت دین ہو، آپ کے آنے کی نیت بھی دین ہو، اللہ کی رضا ہو، ہم بھی رضا کے. اللہ رضا سب سے بڑی بات ہے. اللہ مرضنا ہم کو راضی کر دیے، آپ راضی ہو جائیے. اللہم کن لنا، اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو فرمائیے. ہم علی کہتے تھے ایک عورت بہت پڑھی لکھی ہے، تو بھی ہم نے بیان کیا ہے، یہ ننھو میاں جو لوگوں کے انہوں نے مجھ کو یہ دعا بتائی، لم کن لنا، یہ دعا پڑھا دیجیے. حضرت تھانوی بھی پڑھتے تھے، یہ بھی لکھا انہوں نے. ننھو میاں مشہور تھے، جانتے ہیں، ہوتے تھے وہاں ہوئے. مجھ کو لکھا کہ ماں تھانوی دعا پڑھتے، تم بھی پڑھ لو، میں بھی پڑھتا ہوں. اللہم کن لنا وجعلنا لک، کتنی مختصر. اگر فرماتے تھے تھانوی کہ جب میں پڑھتا ہوں تو میرے چہرے کو کیا ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا. تو ہماری طرف سے تو عورتیں پسند کیا ہے، بہت پڑھی لکھی عورت ہے، کہا مولانا آج ایسی دعا بتائیے معلوم تھا سب لوگ جنت میں لے کے چلی جائیں گی کیا. میں نے کہا مرد نے کہا عورتیں کر دیا، میں تر گیا. مرد کسی نے نہیں کہا، یہ عورت نے کہا. بہت ترقی کر رہی ہے عورتیں، مت بنیے، دینی اعتبار سے ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو دیندار متقی پرہیزگار بنائے. ان کی ذریت کو بھی، تمام جتنے ہم لوگ کے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین پر ثابت کرو رہے. اللہم ثبت قلبی علی دینک، جبھی دعا حضور پر کرتے ہیں، اللہ ہمارے قلب کو دین پر ثابت کر دیجیے. ڈواڈول ہو جاتا ہے. ایسے کتنے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس آدھی میں لرزاں پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے پاس فرمائے دعا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تمام صحابہ کرام اور یا اعظام کی طفیل میں جو آپ حضرات رشید صالحین کی طفیل میں، اللہ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، دین پر ثابت قدم رکھے. ظاہری دین، باطنی دین، خلوص، اخلاص. اللہ تعالیٰ نماز و انکسار، یہ نعمتیں جو ہیں ہمارے قلوب میں آئیں، ہمارے قلوب کو سرشار کریں اور برکت منور کریں. یا اللہ اس کو دعا کی رکھیں، آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائیں، ہم لوگ کے لیے سعادت کا اس کو ذریعہ بنائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. پھر میں کہتا ہوں اس بچی کے لیے، گھر کے لیے کی دعا
اور ہمارا نواسا جو ابھی بیمار ہے اسپتالی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی، اس کی ماں باپ بہت پریشان ہے، میں بھی پریشان نہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے، ہر بچے کی، ہر خاندان کی، بلکہ جتنے ہمارے متعلقین ہیں، بلکہ سارے مسلمین کو اللہ تعالیٰ صلاح و فلاح کی دولت سے نامالا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اشرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.